اب ہم چھٹے چیپٹر کو بڑے اختصار سے لیں گے، القول المتین کا چھٹا چیپٹر، جس کا عنوان ہے کہ یزید کا امام حسین کے سر انور کی دربار میں توہین۔ ایک حدیث امام بخاری کی اور ایک روایت میں نے لینی ہے اس پر۔ امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کی ہے۔ اوتیت عبید اللہ ابن زیاد براس الحسین فجعل فی طست۔ اس کی پوری تفصیل ہے، میں اس کا خلاصہ آپ عرض کر دیتا ہوں۔ امام حسین کو شہید کرنے کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ کس نے مارا۔ اب یہ بڑے دل تھام کے سننے والے لفظ ہیں۔ کچھ کہتے ہیں حسین بن نمیر نے مارا، اور کسی نے کہا کہ امام حسین کا قاتل مہاجر بن اوس التمیمی تھا، کسی نے کہا کہ کثیر بن عبداللہ الشبعی تھا، اور کسی نے کہا شمر ذی الجوشن تھا، اور کسی نے کہا سنان بن اوس بن عمر النخعی تھا۔ یہ تین روایات ہیں اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ اس نے امام حسین کے سر اقدس کو پکڑ کے خولی بن یزید کی طرف دھکیلا جب امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، اور کہا کہ ان کا سر قلم کر دو۔ وہ کانپنے لگ گیا تو سنان نے کہا کہ خدا تمہارے بازوں کی طاقت ختم کرے، تیرے کلائیوں کو کیا ہو گیا؟ سو وہ بدبخت خود آیا اور اس نے امام حسین کے سر انور کو پکڑا، بالوں سے پکڑا، اور چہرے اور آپ کی گردن مبارک پر خنجر پھیر کے آپ کو ذبح کر دیا۔ کوفہ میں سے 72 شہداء کے سر تھے۔ خولی بن یزید نے امام حسین کا سر اٹھایا۔ اب سنتے جائیے کیسے انہوں نے امام حسین کے سر اقدس کی، جس کو رسول اللہ چومتے تھے، ماتھے کو، زبان کو، گردن کو توہین کی۔ یہ پیج نمبر 258 ہے۔ امام حسین کے سر انور کو ایک تشتری میں رکھا۔ عبید اللہ بن زیاد اپنی چھڑی فاتحانہ انداز میں یوں زور سے زمین پہ مارتا کہ زمین پہ نشان پڑ جاتا۔ امام ترمذی اور ابن حبان نے بیان کیا کہ حضرت حفصہ بنت سیرین سے روایت آئی ہے، وہ بتاتی ہیں کہ ظالم اپنی چھڑی اس نے امام حسین علیہ السلام کے دانتوں پر بھی مارتا، مبارک چہرے پر مارتا، اور امام حسین کی ناک کے اندر ڈالتا۔ امام بدر الدین عینی نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ ان کو جہنم رسید کرے اور اللہ کے عذابوں میں اضافہ اور اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ امام طبرانی نے حضرت زید بن ارقم سے روایت کیا کہ جب یہ چھڑی مار رہا تھا تو انہوں نے فرمایا ہٹاؤ، یہ وہ جگہ جہاں رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے۔ حضرت انس نے فرمایا امام حسین اہل بیت میں سب سے زیادہ حضور کے مشابہ تھے۔ امام بزار نے کہا کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت انس نے فرمایا میں نے اسے کہا کہ جس جگہ کو تم نے چھڑی ماری ہے اور جارحانہ انداز سے مس کیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے یوں چہرے پر شکن ڈال کر ان کو دیکھا کہ جیسے ان کو مار دے گا، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ آپ اندازہ کر لیں صحابہ کرام کے حال کیا تھا، وہ بھی سن لیں۔ امام عینی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی ناپاک چھڑی امام حسین کو مار رہا تھا تو حضرت زید ابن ارقم بوڑھے بزرگ صحابی تھے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابن زیاد نے انہیں مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ تجھے اور رلائے، اللہ کی قسم اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، مخبوط الحواس نہ ہوتا اور فاتر العقل نہ ہوتا، میں علمی اصطلاحیں بول رہا ہوں، ورنہ وہ معاذ اللہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اگر تو پاگل نہ ہوتا، اگر تو سٹھیا نہ گیا ہوتا، بوڑھا نہ ہوتا تو ہم تیری گردن اڑا دیتے۔ یہ ادب ہے صحابہ کا۔ کہاں مر گئے ہیں صحابہ کرام کے ادب والے؟ ان کو کیوں نہیں کچھ کہتا جنہوں نے صحابہ کرام کی اس حد تک توہین کی؟ یہ حال تھا ان لوگوں کا۔ ابن زیاد کا اندازہ کر لیجیے، ابن زیاد کا حال کیا تھا۔ سر حسین کے ساتھ ابن زیاد کی شقاوت کا یہ عالم تھا کہ اس نے امام حسین کے سر بریدہ، سر انور کو شہر کوفہ میں نیزے پر نصب کر کے پورے شہر میں گھمایا۔ امام طبری نے بیان کیا پورے شہر میں گھرایا، اور اس نے زہر بن قیس کو بلایا اور اس کے ساتھ امام حسین کا سر انور اور آپ کے اصحاب کے سروں کو بھیجا۔ آپ اندازہ کر لیں یہ کوئی روایت کہیں تاریخ انسانی میں یہ روایت نہیں ہے دوستوں۔ کسی جنگ میں قاتلین کے سر، مقتولین کے سر نیزوں پر چڑھا کے شہر شہر گھمانا، اور انہوں نے کیا کیا؟ آل رسول مردوں کے سر نیزوں پہ چڑھائے، حضور کے بیٹوں کے سر، حضور کی بیٹیوں کے ہاتھوں کو باندھا، بغیر کجاووں کے ان کو اونٹوں پر بٹھایا۔ یہ روایات کے اندر بغیر کجاووں کے ان کو اونٹوں پر بٹھایا، اور ان کو شہروں کے چکر لگوائے، اور جہاں چکر لگواتے وہاں منادی کرواتے کہ قیدی آ گئے ہیں، وہاں منادی کرواتے کہ قیدی آ گئے ہیں۔ یہ حال تھا۔
یہ تاریخ انسانی نے ایسا ظلم اور ایسی بربریت کبھی نہیں دیکھی۔ ابو الفضل نے بیان کیا، پھر اس نے سر انور کو مصلوب کیا، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، امام حسین کے جسم کو وہ جو صلیب تھا اس پر ڈالا گیا اور امام حسین کے سر کو لٹکا دیا گیا، مصلوب کر دیا گیا۔ 3 دن تک دمشق میں سر حسین لٹکا رہا۔ یزید نے اس فعل پر ابن زیاد کا شکریہ ادا کیا۔ سن لیجئے، یہ میں آپ کو بتا دوں، امام شبراوی الاتحاف بحب الاشراف حضور شیخ الاسلام کی کتاب کا صفحہ نمبر 277 بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں ثم امر بصلبہ، پھر اس کو حکم دیا کہ ان کو صلیب پر لٹکاؤ، فصلب ثلاثۃ ایام بدمشق، دمشق میں 3 دن تک امام حسین کے سر کو اور جسم کو صلیب پر لٹکایا گیا۔ وشکر لابن زیاد ثنیہ، اس نے ابن زیاد کا شکر ادا کیا اور اس کی بڑی تعریف کی۔ وبالغ فی اکرامہ ورفعتہ، اس کے اکرام اور رفعت میں، مقام و منزلت میں بڑا عہدہ بڑھا دیا۔ حتی صار یدخلہ علی النساء، حتیٰ کہ اتنا اس کو قریب کر لیا کہ اس کو اپنی بیویوں کے پاس بھی آنے جانے دیتا تھا۔ ثم ترک الرأس الشریف بعد صلبہ، اس کے بعد 3 دن بعد کہا اب حسین کا سر اتار لو اور اس کو جا کے تہہ خانے میں رکھوا دو۔ ایک بات بتائیے، یہ شرم سے ڈوب کے نہیں مرتے جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو احساس نہیں تھا، یہ یزید کو پتہ نہیں تھا، ابن زیاد نے حکم دیا تھا، عمر بن سعد نے خود سے کر لیا تھا۔ یہ اہل سنت کی کتب کا ذخیرہ ہے، اور یہ احسان ہے حضور شیخ الاسلام کا کہ جنہوں نے، یہ احسان ہے حضور شیخ الاسلام کا کہ جنہوں نے ہمیں حقیقی اہل سنت اور محبت اہل بیت دونوں کو جوڑ کے ہمیں اچھے صحیح راستے پہ چلایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی روایت ہے جس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا، میرا دل پھٹ جاتا ہے اس کو جب بیان کرتے ہیں ہم۔ حضور شیخ الاسلام نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت علی، یہ خود حضرت فاطمہ بنت علی، حضرت علی کی بیٹی امام حسین کی صاحبزادی فاطمہ بنت علی بیان کرتی ہیں، ان رجلا من اہل الشام احمر قام الی یزید فقال یا امیر المؤمنین حب لی ہذہ وکنت جاریۃ وضیعۃ۔ اللہ اکبر، کیا کیا بیان کیا جائے۔ بیان کرتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 278 ہے، اور یہ تبری نے اس کو بیان کیا، اور امام ابن اسیر نے بیان کیا کہ چھوٹی امام حسین کی صاحبزادی وہاں پہ کھڑی تھی، تو ایک سرخ رنگ کا بدبخت بدصورت انسان کھڑا ہوا اور اٹھ کے کہتا ہے کہ اے یزید، یہ جو فلاں چھوٹی بچی ہے یہ بطور لونڈی مجھے دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب نے ان کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا، اور پھر حضرت زینب نے جو خطبہ مشہور ہے یزید کے دربار میں، اس کے واقعے کے بعد وہ خطبہ دیا تھا، اور یزید نے آگے گستاخی سنی یزید کی۔ یزید نے کہا، حضرت سیدہ زینب نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یزید نے کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے، میں چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کس کس چیز کو بیان کیا جائے۔ اس نے کہا فقالت کذبت واللہ ولو اؤمت ما ذلک لک ولہ فغضب فقال کذبت واللہ ان ذلک لی۔ اس نے کہا میں تو جھوٹ بولتی ہے، معاذ اللہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اندازہ کر لیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ سن، تم کس بات سے میرے ساتھ بحث کرتی ہو؟ حضرت زینب کو کہنے لگا کس بات، یہ 269 نمبر صفحہ ہے، کس بات پر میرے ساتھ، نہیں 279 279، کس بات پر میرے ساتھ بحث کرتی ہو؟ تمہارا باپ علی، تمہارا بھائی دین سے خارج تھے۔ یہ اہل بیت کے بارے میں بنو امیہ والوں کا عقیدہ تھا جس کا یزید نے اظہار کیا، تمہارا باپ علی اور تمہارا بھائی تو دین سے خارج ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ اللہ کے دین، میرے باپ کے دین، میرے بھائی کے دین اور میرے نانا کے دین ہی تو دین نہیں تو تجھے، تیرے باپ کو اور تیرے دادے کو ایمان کے قریب کیا تھا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جن سے لوگ ایمان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ بات کر رہا ہے، ہمارے ساتھ تو یہ بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے ابن جوزی نے بیان کیا، اہل بیت اطہار کی بیویوں کو اس نے اس وقت بلایا جب دربار میں بھرا ہوا تھا مجمع، یہ ایسا بے شرم اور بے حیا آدمی تھا۔ رسول اللہ کی بیٹیاں سیدہ زینب جب امام حسین کے لاشے کے پاس سے گزری تو سیدہ زینب فرماتی ہیں مدینہ کی طرف منہ کر کے، سبایا یا رسول، بناتوں کا سبایا یا رسول اللہ، یا رسول آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ انہوں نے باندھ دیے ہیں، وہ سرزمین جو آپ کے کلمے اور آپ کے نام پر لی گئی، محمد رسول اللہ کے نام پر، اس زمین میں محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ کے ان کے رسیاں ڈال، امام حسین
امام زین العابدین کے گلے میں، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں رسیاں، حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہوا ہے، رسیوں سے باندھا گیا اور یوں تنگ باندھا گیا کہ یہ ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پہ نہیں ہو سکتے تھے، پھر تنگ کجاووں پہ بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بات مجھے بڑی پسند ہے، یہ میرا بالکل یہی عقیدہ ہے، امام سبت ابن جوزی نے بیان کیا اپنے جد امجد ابن جوزی سے، لیس العجب من قتال حسین، وہ کہتے ہیں کہ عجیب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے امام حسین کو مارا، یہ شہید کر دیا، بلکہ اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ انہوں نے آل رسول کو قید کیا، رسول اللہ کے گھر والوں کو، بیٹیوں کو قید کیا، قیدی بنایا، اونٹوں کے کجاووں کی ننگی پشتوں پر بٹھایا، شہر شہر پھرایا۔ ابن جوزی نے بہت سی کبھی باتوں کا ذکر کیا ہے جو یزید کرتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فقط اہل بیت کی اہانت کرنا اور اپنی سرداری برتری کا اظہار کرنا، اگر یزید کے دل میں زمانے جاہلیت والا بغض نہ ہوتا تو وہ یہ کبھی نہ کرتا، اگر یہ باتیں نہ کرتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اختلاف تھا امام حسین کے ساتھ۔ اختلاف نہیں تھا، جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں لڑائی کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، یہاں تو لڑائی کے بعد لڑائی شروع کر رہا ہے، وہ امام حسین کا سر قلم ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد 200 گھوڑے عمر بن سعد اس کے اوپر دوڑا رہے ہیں، امام حسین کے جسم کو ریزہ ریزہ پامال کر دیا گیا، خیموں کو لوٹ لیا گیا، مال کو لوٹ لیا گیا، چادروں کو چھین لیا گیا، مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا۔ کیا یہ اختلاف تھا؟